الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ مائدہ کی ایک آیہ کریمہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کسی آدمی کی جان لی، کسی آدمی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا بغیر زمین میں کسی قسم کا فتنہ فساد اس نے مچایا ہو، تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک قتل ناحق کیا اس نے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. لیکن تمام انسانوں میں انبیاء کرام بھی ہیں. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، یعنی وہ قتل کا مستحق تھا پر اس نے معاف کر دیا، تو اس نے اتنا بڑا ثواب کمایا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے سارے ہی انسانوں کو اس نے
زندہ کر دیا، جیسے کہ سبھی اس کے مجرموں اور سب کو اس نے معاف کر دیا، اتنا بڑا ثواب کمایا۔ یہ انسانیت کا مقام ہے عند اللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان بنی اسرائیل کے پاس ہمارے کئی رسول آئے واضح نشانیاں لے کر اپنی نبوت کی صداقت پر، پھر بھی اس قوم کی بد نصیبی کہ بہت سے لوگ ان بنی اسرائیل میں زمین میں ظلم و زیادتی ہی کرتے رہے اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس آیہ کریمہ میں جو آج میری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں ہادیان برحق انبیاء و رسل بھیجے ہیں، اس آیہ کریمہ کے مطابق ان کو اللہ نے ان کی صداقت پر نشانیاں بھی عطا فرمائی، جن کو دیکھ کر لوگوں نے ان کی سچائی کا اعتراف کیا، اور وہ نشانیاں ان کی صداقت کے لیے کافی اور ضرورت کے مطابق نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لاٹھی کی نشانی ان کو ملی کہ لاٹھی پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لاٹھی دریا میں ماری تو دریا رک گیا، سڑکیں بن گئیں، لاٹھی پتھر پہ ماری اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ ان کی نبوت کی صداقت کی نشانی۔ ید بیضا، ہاتھوں کو یہاں دبا کر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ چمکتے، نبوت کی نشانی۔ اور کئی نشانیاں قرآن حکیم میں ذکر ہے، 9 آیات بینات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں ان کی نبوت پر تھیں۔ صالح علیہ السلام تشریف لائے، من جملہ اور نشانیوں کو کہ انہیں اونٹنی کی ایک نشانی عطا فرمائی، قوم کے مطالبے سے چٹان کے اندر سے اللہ نے ایک گابن اونٹنی نکالی۔ اسی طرح ہر پیغمبر کو وقت کے مناسبت سے لوگوں کو اطمینان دلانے والی نشانیاں دی گئی۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی دی گئی، اور لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی تھی، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو زندہ پرندے کی طرح اڑتا تھا۔ ان کی دعا سے آسمان سے مائدہ نازل ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کرام کو اتنی نشانیاں اور ایسی نشانیاں دیں جو ایک غیر متعصب آدمی ان کو دیکھ کر ان کی سچائی کا قائل ہو جاتا ہے۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سلسلے کی جامع ترین، مکمل ترین ذات ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کی نبوت رہے گی۔ تو آپ کو اسی مناسبت سے اللہ نے نشانیاں بھی آپ کی نبوت پہ عطا فرمائیں، جو
مقدار کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے، جامعیت کے لحاظ سے پچھلی تمام نشانیوں سے زیادہ، مقدار کے لحاظ سے بھی زیادہ، کہ کم و بیش 3000 نشانیاں آپ کی نبوت کی آپ کو دکھائی گئی، آپ کو بتائی گئی، آپ کے آنکھ پہ ظاہر کی گئی. اور کیفیت کے لحاظ سے آپ کی نشانیاں وقتی بھی رہیں، شہرت کے لحاظ سے دوامی بھی رہیں، ہونے کے لحاظ سے وقتی رہیں، اور دوامی نشانیاں کی بھی رہیں جو قیامت تک رہیں گی، اور ہر آنے والا انسان اس کا مشاہدہ کرتا رہے گا. کچھ ایسی جو اس وقت ظاہر ہوئیں، ان لوگوں نے دیکھی اور ان کو اتنی شہرت ملی کہ آج بھی ہم ان پہ یقین کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نشانیاں عالم شہادت کی بھی ہیں، عالم غیب کی بھی ہیں. اس دنیا میں جن کا ظہور ہوا وہ علامات نبوت بھی ہیں، جن کا ظہور عالم مثال میں ہوا وہ بھی ہیں، عالم سفلی میں جن کا ظہور ہوا وہ بھی ہیں، عالم علوی میں جن کا ظہور ہوا وہ بھی ہیں. آپ کی نشانیاں زمین پہ بھی ظاہر ہوئیں، آسمانوں پہ بھی ظاہر ہوئیں، کواکب میں بھی ظاہر ہوئیں. تو ان نشانیوں میں لوگوں کے، یعنی لوگوں کی قسمیں ذہنی طبقات کے لحاظ سے 3 ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی خارجی نشانی کی ضرورت نہیں، اللہ ان کو ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات خود ان کے لیے ایک معجزہ ہے، نشانی. ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ شخصی کمالات کو دیکھ کر یا جمال کو دیکھ کر سچائی کے قائل ہوتے ہیں. اور اصل نشانی ہے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات اول سے آخر تک، سر سے پاؤں تک ایک اللہ کی کھلی ہوئی نشانی ہوتی ہے. دیکھنے والا اگر اسی میں غور کرے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے لیے میں نے کہا نا بصیرت چاہیے، اور ایسے بابصیرت لوگ بھی امت میں ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھا تھا یا کوئی معجزہ آپ سے طلب کیا آپ نے؟ اس لیے کہ حضور کی قبل النبوت کی زندگی پورا معجزہ تھا، آپ کا سراپا معجزہ تھا. اور جو ہی آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ نہیں کہ یہ دکھائیے یہ دکھائیے وہ دکھائیے. جب نبوت کا پیغام پا کر گھر تشریف لائے اور کپ کپی تاری تھی، نئی صورتحال سے واسطہ پڑا تھا، تو غم گسار بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ زملونی زملونی، بخار آ رہا ہے، کپڑا اوڑاؤ، چادر اوڑاؤ. روشن ضمیر بیوی بھانپ گئی، آقا میرے سرتاج کیا ہوا؟ آپ نے قصہ سنایا جبریل امین کی تشریف آوری کا، پہلی ملاقات کا، پہلی وحی کا. کہا خدیجہ مجھے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، کچھ ایسی کیفیات. تو کیا فرمایا؟
کلا واللہ کلا لا یخزی کلا، کبھی نہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، لا یخزی کلا، میرے سرتاج اللہ کبھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ عظمتوں والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیا دیکھا خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار میں؟ کیا دیکھا حضرت خدیجہ نے؟ آپ کے شخصی کمالات دیکھے تھے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے تو میں آپ کو نبی مانوں گی، آپ فلانا کرشمہ دکھائیں تو نبی مانوں گی، آپ فلانی نشانی بتائیں تو نبی نہیں، وہ نشانیاں دیکھ چکی تھی۔ کیا؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ تحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، اور آپ مشکلات میں گرے ہوئے کی مشکلات کا ازالہ فرماتے ہیں۔ آپ میں یہ کمالات ہیں، آپ ایک باکمال شخصیت ہیں۔ تو دیکھا حضرت خدیجہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر آپ کو نبی مانا، آپ کی تصدیق کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ بابصیرت لوگ وہ نبی سے خارجی نشانیاں نہیں مانگتے، نبی کا سراپا ہی معجزہ ہوتا ہے، یعنی ان کا جمال، کمال، جود، احسان، ہر چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ نبی کے جسم کی مثال ہے، ان کے کردار کی مثال ہے۔ یہ عالی طبقہ ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ان لوگوں کو نشانی میں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے امت میں غبی، ضدی، حاسد، کہ جن کو جتنی چاہیں آپ نشانیاں دکھا دیں میں نہ مانوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں۔ نشانیاں مانگتے بھی تھے کہ آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بتائیے، چاند 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ آپ نے اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو پیچھے سے چلتا ہوا جادو ہے، پیچھے بھی لوگ جادو کیا کرتے تھے، آپ نے بھی کر دیا۔ اور لگتا ہے کہ زیادہ جادوگر ہیں، وہ تو زمین میں اثر دکھاتے تھے، آپ نے تو آسمانوں پہ بھی دکھا دیا۔ کتنی سی بات۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبوت کا دعوت کرتے نبی کہلاتے ہیں، تو مٹھی میں کنکریاں پکڑ کے کہنے لگا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ یعنی بے وقوف سمجھتا تھا کہ نبی کوئی عالم الغیب شخصیت ہوتی ہے کہ پس پردہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پر میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ خود بتائیں، میں بتاؤں کہ وہ خود بتائیں۔ تو خود بتائیں تو اور زیادہ بڑی بات ہو جائے گی۔ تو کنکریوں نے اس کی مٹھی میں لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ سب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کنکریوں نے پڑھا۔ من مانا معجزہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پھر کیا کہا؟ بڑا سخت جادو ہے، کنکریوں کو بھی بلوا دیا۔ یہ ہیں عنادی لوگ، ضدی لوگ،
آنکھوں کے سامنے حق کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں چراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تیسرا طبقہ امت میں ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بڑی بصیرت تو نہیں رکھتے لیکن ضد اور عناد بھی ان میں نہیں، اگر وہ کوئی کرشمہ دیکھتے ہیں تو مان جاتے ہیں، لیکن کرشمہ نہیں دیکھا تو ذرا حیل و حجت کرتے ہیں۔ دراصل معجزات، خارجی معجزات انبیاء کو انہی لوگوں کی تسلی کے لیے دکھائے جاتے ہیں، انہی کی تسلی کے دکھائے جاتے ہیں، یا کسی کو یعنی اور زیادہ مطمئن کرنے کے لیے کہ پہلے سے ایمان ہے لیکن ایمان کو سٹرانگ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے نشانی دکھائی جاتی ہے۔ تو معجزات اور آیات اور بینات دراصل انہی لوگوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، جیسے کہ رکانہ رضی اللہ عنہ پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، مانے ہوئے پہلوان تھے، ذہن کتنے تیز نہیں تھے، تو حضور سے کہنے لگے آپ کچھ دلائل دیتے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتے، موٹی دماغ کا آدمی ہوں، میں تو ایک ہی دلیل سمجھتا ہوں کہ اکھاڑے میں جو مجھے پچھاڑ دے گا، اب تک کسی نے پچھاڑا نہیں، اور اتنا نامی گرامی اور طاقتور تھا، تاریخ یہ ہے کہ اگر گائے کی کچی کھال پہ وہ کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف سے کھینچ کر اس کے پاؤں سے کھال نکالنے کی کوشش کی جاتی، کھال تو ٹوٹ جاتی پر اس کے پاؤں نہیں سرکتے تھے۔ کچی کھال توڑنے کو آسان بات تو نہیں، اتنا بہادر، تو ظاہر اس کو اس پہ ناز تھا کہ مجھے آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا، مجھے تو کوئی کرشمے والی ذاتی تھی، تو کہنے لگا مجھے دلائل سمجھ میں نہیں آتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی قوت والا تو ہوتا ہے لیکن نبی کشتیاں نہیں لڑتے، طاقت آزمائی نہیں کرتے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کسی کی ہدایت کا سبب اس کے سوا دوسرا نہیں، انتہائی جب مجبوری ہوتی ہے اور کوئی رستہ نہیں، تو اس وقت نبی اپنی اس قوت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ اس کے سوا تو اس کی سمجھ میں اس کے پہلے کوئی بات نہیں پڑنے والی، تو آپ نے آگے بڑھ کر دونوں بازو پکڑے اور یوں اٹھایا اور زمین پہ بٹھا دیا۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی، حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہوا کیا؟ نہ وہ کشتی کرنے والوں کا ڈھنگ ہے جی، وہ مخصوص کپڑے ہیں، پھر ایک دوسرے کو یوں یوں کرنا، یہ تو ایسا سادگی سے آیا یوں پکڑا، یہ کیا ہوا؟ کہا جی تسلی نہیں ہوئی، ایک دفعہ اور آپ نے پھر اٹھا کے بٹھایا تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی، سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، یہ انسانی قوت نہیں، یہ مادی قوت نہیں، یہ جسمانی قوت نہیں، یہ ورزش سے حاصل کی ہوئی، یہ عمدہ کھانے سے پیدا کی ہوئی نہیں، یہ مصنوعی نہیں، یہ خدا داد قوت ہے، روحانی قوت ہے، سمجھ گئے؟ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہر ایک کی تسلی کا سامان کرتے ہیں، ہر ایک کی تسلی کا سامان۔ تو جتنے بھی دنیا میں انبیاء تشریف لائے وہ اپنی نبوت کی نشانیاں لے کر آئے، اور میں نے عرض کیا نا اس سلسلے میں سب سے زیادہ نشانیاں، پائیدار نشانیاں، مکمل نشانیاں، دائمی نشانیاں کون لے کر آیا؟ جن کی نبوت بھی دائمی ہے، جن کی نبوت بھی کامل ترین ہے، اور وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی نبوت کی نشانیاں ہماگیر ہیں، آپ کی معجزانہ نشانیوں میں سے بیماریوں کی شفا بھی ہوئی،
اور جمادات پہ بھی ان کا ظہور ہوا، نباتات پہ بھی ان کا ظہور ہوا، حیوانات میں بھی ان کا ظہور ہوا، فلکیات میں بھی ان کا ظہور ہوا، اور ہر چیز، پانی پہ بھی اس کا ظہور ہوا، ہر چیز پہ آپ کی نشانی کا ظہور ہوا۔ تو آپ کی ان ہی نشانیوں میں سے ایک سفر معراج بھی ہوا، ایک سفر بھی آپ کی ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، ایک دلیل نبوت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں ایک دفعہ جسم اور روح کے ساتھ مختصر سے وقت میں طویل ترین سفر کرایا، طویل ترین سفر کرایا۔ اور معجزہ یا قرآن حکیم کی اصطلاح میں نشانی، آیا، اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کرتا ہے اور عالم اسباب میں کسی سبب کے ذریعے سے وہ کام نہیں ہو سکتا، اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ۔ یعنی اسباب کے تھرو وہ کام نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق اس کے کرنے پہ قادر نہیں، فقط قادر مطلق ہی وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب کسی نبی سے وہ کام ظاہر کر دیں تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی جب چاہیں تو کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی نشانی دکھا دے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْرٍ كِتَابٌ۔ کسی پیغمبر کو یہ نہیں اختیار کہ وہ کوئی نشانی اپنی امت کو از خود دکھا دے، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نشانی تب ظاہر ہوتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے، یعنی ہم اس کو کرشمہ بھی کہتے ہیں، کہ اسباب کے بغیر ایک چیز نبی سے ظاہر ہو جائے، وہ تو ہوا معجزہ، اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ۔ قرآن کی اصطلاح میں آیا۔ اور اگر وہ اللہ کے کسی صالح اور نیک بندے سے ظاہر ہو جائے، اللہ اس کو کسی صالح اور نیک بندے سے ظاہر کر دے تو اس کا نام ہوتا ہے کرامت۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کرامت۔ کرامت کا معنی ہے عزت اور شرف کی بات۔ اللہ اس بندے کی عزت اور شرف کو لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک کرشمہ دکھا دیتے ہیں۔ یہاں کرامت بھی ولی کے اختیار میں نہیں، جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز کبھی ایک غیر مسلم فاسق و فاجر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ہندو سے، سکھ سے، بدھسٹ سے، عیسائی سے، یہودی سے، یا کسی اور مذہب و مسلک والے سے بھی کبھی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے استدراج۔ کیا نام ہے؟ استدراج کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، وقت دینا۔ تو اللہ کبھی کبھی کافر کو بھی مہلت دیتے کہ کر لے کچھ اور عجیب سا کرشمہ دکھا دے، پھر تیری خیر ہوگی، پھر جب پکڑوں۔ تو بظاہر یہ تین چیزیں معجزہ، کرامت، استدراج ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ پھر اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جادو۔ کیا ہے؟ سحر۔ لیکن سحر اور ان چیزوں میں فرق ہے، اس لیے کہ سحر اور جادو باقاعدہ ایک علم ہے اور اسے باقاعدہ سیکھا جاتا ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، اور وہ کام ہر آدمی سیکھ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن معجزہ، کرامت، استدراج یہ سیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے سے نہیں، یہ فرق ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوت کے نشانات میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سفر معراج. سفر معراج ہوتے ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا، یہ صدیاں پہلے گزر چکا ہے، لیکن آپ کے اس معجزے کو اتنی دوامی شہرت حاصل ہے کہ ہر مسلمان کم و بیش جانتا ہے کہ حضور کا یہ زندگی میں ایک سفر ہوا ہے، کیونکہ بار بار ہم یہ سنتے رہتے ہیں، اور بھی کئی معجزات کا سنتے ہیں، پر یہ تو ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں. تو اس کو شہرت دوام حاصل ہے. ٹھیک، لیکن پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میری نبوت قیامت تک ہے اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، لہذا میرے ایسے معجزات بھی ہیں جو قیامت تک آنے والا ہر شخص دیکھتا رہے گا. تو حضور علیہ السلام کے دو معجزے ایسے ہیں جن کو بقائے دوام حاصل ہے، جن کو بقائے دوام حاصل ہے، جن کو ہر آنکھوں سے دیکھنے والا قیامت تک دیکھتا رہے گا. جانتے ہیں وہ دو معجزے کون سے ہیں؟ ایک تو میرا خیال آپ جانتے ہیں، قرآن حکیم. قرآن حکیم یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر وقت دیکھا جائے گا اور قیامت تک دیکھا جائے گا. کہ یہ بے مثل کتاب جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، یہ سراپا معجز، اس لیے کہ اس کی وہ جو آیات ہیں نا، جن کو ہم آیات کہتے ہیں، وہ آیات اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہر آیت معجزہ ہے. ہر پورا قرآن تو ہے، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. کسی انسان کی بس نہیں، انسان کیا ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے پہ قادر نہیں. اور یہ چیلنج تو قرآن میں موجود ہے نا، کہ سارے لوگ مل کر قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں بنا سکتے. موجود ہے نا. آج بھی دنیا میں اور ہر دور میں دنیا میں قرآن کے مخالفین کی تعداد زیادہ رہی ہے، آج بھی زیادہ ہے، اور اسلام اور قرآن کو مٹانے کے لیے ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے ہماری کامیابی مشکل ہے، لہذا وہ اس کو مٹانے کی ہر کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا نہ ہوگا، قرآن اور اس کے نظام کو مٹانے کے لیے بہت بڑا بجٹ پاس کیا جاتا ہے، بہت بڑا، یعنی جس سے ایک بہت بڑی حکومت بھی چل سکتی ہے، وہ صرف اس کو مٹانے کے لیے. لیکن کیا آج تک مٹا؟ اس کی بقا بھی معجز ہے، اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے. کوئی ماں کا لال، پورا قرآن تو کجا ایک زبر زیر کے بدلنے پہ قادر نہیں. اور یہ نہیں کہ کوششیں نہیں کی یا نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے. میں نے کہا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، آج بھی لگا رہے اور لگاتے رہیں گے، پر یہ بس کی بات نہیں. اللہ نے اتنے اس کے تحفظ کے انتظامات کر رکھے ہیں کہ دنیا میں کسی کتاب کو وہ نصیب نہیں. تو قرآن اس لحاظ سے بھی موجز کہ اس جیسی ایک آیت لانے پہ کوئی قادر نہیں، ورنہ عربوں میں نامی گرامی لوگ پہلے تھے یا نہیں تھے؟ اپنی زبان دانی کے لحاظ سے آج بھی زبان دانی کے لحاظ سے عربوں میں بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، شعراء موجود ہیں. وہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں تو یہ آسان کام کیوں نہیں کرتے کہ ایک آیت بنا کر پیش کریں؟ لیکن ان کے بس کی بات نہیں. جب بھی کوشش کی گئی ناکام ہوئی. تو قرآن الفاظ بھی موجز، اس کا نظام بھی موجز.
یعنی جو نظام قرآن مجید نے پیش کیا ہے ساری دنیا مل کر اس جیسا نظام نہیں لا سکتی، اور قرآن حکیم اپنی بقا میں بھی موجود ہے، یہ باقی رہے گا۔ ایک تو یہ آپ جانتے، ایک اور معجزہ بھی حضور کا دائمی ہے، وہ آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ میرے آقا، ہر سال لاکھوں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، یعنی اسلامی دور کی ابتدا میں جب پہلا حج حضور علیہ السلام کی زیر سرکردگی ہوا تو حجاج 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھے، یا 1,40,000 صحابہ اکرام، پھر بھی لاکھ سے اوپر ہوئے نا، تو اس کے بعد تعداد کم تو نہیں نا، بڑھتی جا رہی ہے نا، اور ہر سال بڑھتے بڑھتے اب تو ماشاءاللہ 3 ملین تک جا پہنچی ہے، اور امید ہے کہ اور آگے بڑھیں گے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج کے آخری کاموں میں شیطان پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں 3 دن یا 4 دن، اور ہر شیطان کو 7 کنکری ماری جاتی ہے، تو 4 دن کی کنکریاں 70 بن جاتی ہیں، 3 دن کی 49 بن جاتی ہیں تقریباً، تو کم سے کم یہ تو ہر حاجی مارتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہاں جتنی پھینکی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کنکریوں کو ہٹانے کا بھی انتظام نہیں ہے، ہٹانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ تو پہلے کسی زمانے تک تو ہوتی ہی نہیں تھی، کوئی اکا دکا ہی ہوتی تھی، اب تو خیر سے ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جتنی پھینکی جاتی اتنی نہیں ہوتی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے غائب کر لیتے ہیں، ان کی کنکریاں پھر وہاں نہیں ہوتی۔ یہ صرف انہی لوگوں کی کنکریاں ہوتی ہیں کہ جن کے حج میں کوئی نہ کوئی نقص۔ تو آقا کا یہ فرمان بھی معجزہ ہے۔ اس کا بھی اب کچھ ہی برس ہوئے ہیں کہ کچھ حکومت کنکریاں صفائی کرنے کا انتظام کرتی ہے، ورنہ کچھ سالوں سے پہلے تک کوئی انتظام نہیں ہوتی نہیں تھی، تو کیا کریں۔ تو یہ مشاہدہ حضور کی صداقت کا دنیا دیکھتی رہے گی کہ آپ نے سچ فرمایا، قیامت تک دیکھتے رہیں گے کہ حضور نے سچ فرمایا۔ جی تو فرمایا قرآن اور حضور کا یہ فرمان رہتی دنیا تک معجزہ ہے۔ میں دوسری طرف چلا گیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے شہرت کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے قرآن اور یہ فرمان دوامی معجزے ہیں، شہرت کے لحاظ سے اسراء اور معراج بھی ایک دوامی معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں، شق القمر کا ہے، اور بھی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی حیات طیبہ میں ایک مختصر وقت میں طویل ترین سفر کرایا، یہ معجزہ ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں، زمین کا معجزہ بھی ہے، آسمانوں کا معجزہ بھی ہے، عالم سفلی کا بھی ہے، عالم بالا کا بھی ہے، عالم شہادت کا بھی ہے، عالم غیب کا بھی ہے، ملائے اعلیٰ کا بھی ہے، ملائے سافل کا بھی ہے، جی جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ یعنی یہ ایک سفر اپنے اندر کئی معجزات رکھتا ہے، اور اس کا ایک ایک پہلو معجزہ ہے مستقل۔ سفر کا آغاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو مکہ کی ہے اس کے آخری سالوں میں ہوا۔ تاریخ فکس یقینی طور پہ معلوم نہیں، نہ مہینہ نہ تاریخ، لیکن ہوا، اور یہ کہ آخری
تقریباً سفر طائف کے بعد ہوا، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا۔ ام ہانی کے گھر سے ہوا، جو حضور کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بہن حقیقی، ان کے گھر سے آغاز ہوا حرم سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے ساتواں آسمانوں اور ساتواں آسمانوں سے پھر آگے عرش الہی تک، جہاں تک اللہ کو منظور تھا یہ سفر ہوا۔ اس کی تفصیلات کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ بدھ کے دن مغرب سے عشاء کے درمیان پروگرام اسی پر رکھا ہے، جو حضرات آ سکیں تو انشاءاللہ سفر کی تفصیلات کچھ اور اس کے اندر جو امت کے لیے پیغام ہے اس کا کچھ بیان ہوگا۔ تو یہ سفر اللہ تعالیٰ نے کرایا کتنا؟ لیلاً من المسجد الحرام، لیلاً رات کے مختصر وقت میں، رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا نام ہے اسراء۔ اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانا، رات کو سفر کرانا، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جانا، اس کا نام ہے معراج۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، وہ سفر چونکہ سیڑھی لگا کر اوپر چڑھایا گیا تھا تو معراج کہلاتا ہے۔ یہ زمین پہ چلایا گیا تھا سواری پر تو اس کو اسراء کہتے ہیں، لیکن کبھی دونوں کو اسراء بھی کہتے ہیں، دونوں کو معراج بھی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پورے سفر کو معراج ہی کہتے ہیں، مسجد حرام سے وہاں تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، ٹھیک، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات میں سے ایک بڑا اعزاز ہے جو صرف آپ کے حصے میں آیا، آپ کے حصے میں آیا۔ اور اس سفر سے اللہ کا کتنا قرب، کتنی نزدیکی آپ کو حاصل ہوئی، اتنی ہوئی جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں، مخلوق میں سے، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے جبریل، اس سے زیادہ کسی کو تقرب اللہ کا حاصل نہیں ہوتا، سب سے زیادہ۔ اس دن تو جبریل بھی بہت پیچھے رہ گئے، اس دن تو جبریل بھی، تو صرف اور صرف کائنات ہستی میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب اور نزدیکی کس کو حاصل ہوئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پہ ایمان لانے، تصدیق کرنے اور آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے اس سفر میں جو ہمارے لیے معراج مقرر کی ہے، نماز، اللہ نماز کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنی معراج ہمیشہ کراتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی اس پر بات انشاءاللہ بدھ کے دن ہوگی، اگر آپ تشریف لاتے ہیں۔